بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الکرخی کے جو قواعد تھے ان میں سے ہم 33 قواعد ہو چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 34 نمبر۔ علامہ کرخی نے اس کو جس عبارت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ یوں ہے کہ ان السائل الاصل ان السائل اذا سأل سوالا ينبغي للمسؤول ألا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر لأنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل من كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاص لأن اللفظ كلما يجري له۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، اس کا تعلق بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے، خاص طور پر اس کا تعلق قضاء اور افتاء کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس قاعدے کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ فتوے کے ساتھ ہے، اور اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی سائل جو ہے آپ سے کوئی سوال کر لے تو جس سے سوال کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علل اطلاق جواب نہ دے، مطلق جواب نہ دے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ سوال کو دیکھے، اس میں غور و فکر کرے اور یہ دیکھے کہ اس سوال کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی کیا یہ سوال ایک ہی ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اس کا کیا حکم ہے؟ اب ظاہر یہ مطلق محمل جملہ ہے، 3 طلاقیں اگر دی ہیں اس نے تو صریح الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے، کنایہ الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صریح کا حکم اور ہے، کنایہ کا حکم اور ہے۔ اگر کنایہ لگے بعد دیگر کرے گا تو 1 طلاق ہوگی، اگر صریح الفاظ استعمال کرے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اگر بیوی کو طلاق دی ہے وہ بیوی جو ہے وہ یعنی نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس نے انفراداً طلاق دی، الگ الگ جملہ سے طلاق دی، تو پھر بھی 1 طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے کوئی جملہ ہی ایسے کہا ہو جس سے طلاق نہیں ہوتی، اس سے اگر پوچھا گیا، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب اس سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ جو سوال مطلق ہوتا ہے اس مطلق سوال کا جواب نہیں دیا جائے، بلکہ اس سوال کو دیکھا جائے کہ اس سوال میں کیا کیا نوعیتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا اقسام ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر اس ہر قسم کو دیکھے، اس کے ایک ایک جز کو دیکھے، اس کے ایک ایک نوعیت کو دیکھے، پھر اس کے مطابق اپنا جواب جو ہے وہ تیار کر کے اس کا جواب۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو بڑی مفید بھی ہے، اس کا نفع بھی زیادہ ہے، کیونکہ عموماً جب کسی سوال کا مطلق جواب دیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ جواب جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ جواب درست نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لفظ سے اس کا عام معنی مراد ہو یا اس کی عام نوعیت مراد ہو۔ جب وہ کہے کہ 3 طلاقیں دی تو اس کی خاص کیفیت مراد ہوگی، 3 طلاقوں کی کون کون سی صورت ہو سکتی ہے، کیا الفاظ اس نے کہے ہیں، کس پس منظر میں کہے ہیں، کس حالت میں کہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ساری صورتحال، ساری چیزوں کو ملایا جائے گا، اس کے بعد انسان جو ہے وہ جواب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی کبھی بھی سوال مطلق ہو تو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سوال کی اس نوعیت کو، اس قسم کو، اس جہت کو خاص متعین کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو اس قاعدے میں یہ بیان کیا کہ بڑا یعنی ایک لاجیکل اصول ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہوں پہ صادق آتا ہے۔ عام جو ہے بات چیت کے اندر بھی اصول صادق آتا ہے، اور جہاں تک فتوے کا تعلق ہے اس میں اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب سائل سوال کرے تو جواب دینے والے کے لیے مناسب یہ ہے کہ مطلق اور عام جواب نہ دے، بلکہ سوال میں غور و فکر کرے کہ آیا اس سوال کی ایک صورت پر ایک صورت بنتی ہے، 2 صورتیں یا کئی صورتیں بنتی ہیں، یہ کئی قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہر قسم کے سوال کے ساتھ موازنہ کرے اور اس کے مطابق، اس صورت کے مطابق جواب دے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں سوال ہو۔ تو اس اصول کا فائدہ بہت ہے، کیونکہ جب بات مطلق ہو تو وہ جلد ٹوٹ جاتی ہے۔ مقصد یہ کہ جب مطلق بات ہوتی ہے، مطلق جواب ہوتا ہے، تو وہ بعضوں کا جواب جو ہے وہ اس نوعیت کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو خاص صورت ہوتی ہے، تو وہ جواب خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے وہ عام معنی میں ہو، اس سے لفظ سے خاص معنی مراد۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سی تشریح کر دی، اس میں بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں کہ الاصل اصول یہ ہے کہ سائل اذا سأل سوالا،
کہ جب کوئی سائل کوئی سوال کرتا ہے تو ينبغي للمسؤول، تو مسئول کو چاہیے، یعنی جس سے پوچھا گیا اس کو چاہیے کہ اللہ یجیب علی الاطلاق، کہ وہ مطلق جواب نہ دے، والارسال، یہ عطفی تفسیری ہے، اطلاق اور ارسال کا معنی ہے کہ مرسل جواب نہ دے، مقصد یہ کہ اس میں کسی جہت کو متعین کرنے کی کوشش کرے، اس سے پوچھ گچھ کرے، معلوم کرے، لیکن ینظر فیہ، بلکہ اس سوال کو دیکھے، ویتفکر، اس میں غور و فکر کرے کہ انہ ینقسم الی قسم واحد، یہ سوال کی ایک ہی قسم بنتی ہے، او الی قسمین، یا دو قسمیں بنتی ہیں، او اقسام، یا کئی قسمیں بنتی ہیں، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرف، پھر ہر قسم کا کیا کرے، مقابلہ کرے جواب کے ساتھ، کہ بھئی اگر یہ قسم ہو تو یہ جواب ہے، یہ قسم ہے تو یہ جواب ہے، یہ قسم ہو تو یہ جواب ہے، ہر اس کے پہلو کو دیکھے، ثم يعدل جواب، پھر اپنے جواب کو تیار کرے، عدل يعدل کا معنی ہے کہ اس کو اس کے برابر لے کے آنا، ان جواب کو تیار کرنا، علی ما يخرج الیہ السوال، اس صورت کے مطابق جس کی طرف سوال جا رہا ہے، جس جہت کی طرف سوال نکل رہا ہے اس کے مطابق جواب دے، وہذا الاصل تکثر منفعته، اور یہ اصول ہے کہ جس کا نفع بہت زیادہ ہے، لأنه اذا اطلق الکلام، اس لیے کہ جب کلام مطلق بولا جاتا ہے، فرب مکان سریع الانتقاص، تو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ کلام جلدی ٹوٹ جاتا ہے، جواب ٹوٹ جاتا ہے، بات آپ کی ہوا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بات اس کا جواب ہی نہیں تھا، اس نے سوال کو کیا ہی نہیں تھا، آپ نے جواب دے دیا، لأن اللفظ کلما یجری علی عمومی، اس لیے کہ لفظ بہت کم اپنے عام معنی پہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، عام معنی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اس سے عام معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ خاص معنی مراد ہوتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں بھائی کھانا لے کے آؤ، کسی اپنے خادم کو کہتے ہیں اور وہ فوراً چلا جائے، وہ کھانا اٹھا کے لے، آپ بعد میں کہیں کیا لے آئے ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور ایسی چیز ہے جو آپ کھاتے ہی نہیں ہیں یا آپ کو پرہیز ہے، تو مقصد یہ کہ بھائی کھانا مطلق لفظ ہے، کھانا لے کے آنا ہے، کیا چیز لے کے آنی ہے، کہاں سے لے کے آنی ہے، کتنی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کب لے کے آنی ہے، تو ساری صورتوں کو پوچھے گا، اس کے بعد جا کے وہ کام کرے گا، تو عام بول چال میں بھی، عام عرف میں بھی اصول لاگو ہوتا ہے، اور خاص طور پر فقہ اور فتویٰ کے اندر تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک عام معقول اصول ہے جو کسی بھی قسم کے سوال کے بارے میں قابل عمل ہے، خاص طور پر شرعی احکام کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں کہ وہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس اصول کا حاصل یہ کہ جب بھی کوئی شخص کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرے تو مفتی جواب دینے والے کو، یعنی مفتی جو ہے جواب دینے والے کے لیے فوراً جواب دینے کا طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ پہلے وہ سوال کو اچھی طرح سمجھے کہ اس سوال کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور سوال کرنے والا کون سی خاص صورت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس کے بعد سوچو بچار کرے، جواب دے، کیونکہ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے ایک عمومی جواب دیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ سائل کا سوال عام نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد کوئی خاص صورت ہو جس کے لیے اس نے عام الفاظ استعمال کیا، تو ایسی صورت میں مفتی کا جواب غلط ہو جائے گا، جو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ یہاں پہ اب اس کی مثال بھی آ رہی ہے، اس کو اور ذرا آسان ہم کر لیں گے، مثال کس کی، یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی سوال کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے جو ہے وہ ظہر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے نا، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو کیا اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، اب دیکھیں نا عمومی عواقع میں نماز فاسد ہو جائے گی، یہ بھی غلط ہے، اور آپ کی نماز فاسد ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر 2 رکعتوں پہ وہ سلام جان بوجھ کے پھیرے گا پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی، جان بوجھ کے نہیں پھیرتا، غلطی سے پھیرتا ہے، اور اس کو پھر یاد آتا ہے، پھر اس کے اندر کی صورتیں، یعنی غلطی سے سلام پھیر دیا، اس کے بعد چلا گیا باہر، بات کی شروع کر دی، کھانا شانا کھانا شروع کر دیا، اب یاد آ گیا، اب بھی نماز فاسد ہے، سلام پھیر دیا غلطی سے، اچانک یاد آ گیا، فوراً کھڑا ہو گیا، 2 رکعتیں مزید ملا لی، اور سجدہ سہو کرے گا، تو اب دیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اگر آپ سے پوچھتے کہ ایک آدمی اگر روزے میں کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، تو آپ سے پوچھیں گے کہ وہی اس نے جو کھایا ہے وہ اس نے بھول کر کھایا ہے، جان بوجھ کر کھایا ہے، 2 صورت ہے نا اس کی، بھول کر اگر کھایا ہے تو اس کا حکم اور ہے، روزہ باقی ہے، جان بوجھ کے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے اوپر قضاء و کفارہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو بہرحال یہ سوال کی جو نوعیت ہے اس کو اچھی طرح منقع کر کے جواب دینا چاہیے، تو یہاں پہ یہ بات دیکھ لیں
کہ الاصل اصول یہ کہ ان السائل اذا سأل سوالا، کہ جب سائل کوئی سوال پوچھتا ہے تو ينبغي للمسؤول، تو سوال پوچھے جانے والے شخص کے لیے یہ مناسب ہے کہ اللہ یجیب الاطلاق والاستفسار، کہ وہ سوال کا جواب مطلق نہ دے، لیکن ينظر فيه، بلکہ سوال کو دیکھے، وہ يتفکر، اس میں غور و فکر کرے، کہ انه ينقسم الى قسم واحد، کی سوال کی ایک ہی قسم ہے، او الى قسمین، یا یہ دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں، او اقسام، یا کئی قسمیں بنتی ہیں، ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا، پھر ہر قسم کو الگ الگ حرفن فرن، یا ہر پہلو سے کیا کرے، اس کا موازنہ کرے، ثم يعدل جوابه، پھر اپنا جواب جو ہے وہ اس کو تیار کرے گی، اس کے مقابلے میں، عدل یعدل کا یہاں پر مانے جو اس کے مقابلے میں جواب لے کے آئے، علامہ یخرج الیہ السوال، اس صورت کے مطابق جس کی طرف سوال نکل رہا ہے، جو صورت متعین ہو رہی سوال، یخرج کا مانے کسی خاص سمت کی جانب نکلنا، یعنی جس سمت کی طرف، جس قسم کی طرف سوال جا رہا ہے، وهذا الاصل تکثر منفعته، اور اس اصول کا نفع بہت زیادہ ہے، لانه اذا اطلق الكلام، اس لیے کہ جب کبھی کلام بولا جاتا ہے مطلق، تو فروق مکان سریع الانتقاص، تو کبھی وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی مطلق کا نام مراد نہیں ہوتا، اس سے خاص معنی مراد ہوتا ہے، لان اللفظ قل ما يجري على عمومه، اس لیے کہ لفظ بہت کم اپنے عام معنی پہ جاری ہوتا ہے، عام معنی پہ یعنی اس سے مراد ہوتا ہے۔ قال علامہ نصفی نے فرمایا، وقد يقع هذا في كل نوع من العبادات، اور یہ جو معاملہ ہے وہ ہر قسم میں واقع ہوگا، عبادات کے اندر بھی، تملیکات کے اندر بھی، تملیکات سے مراد وہ معاملات ہیں جس میں کسی چیز کا مالک بنایا جاتا ہے، جیسے بے ہے، ہبہ وغیرہ ہے، والجنایات، جنایات کے اندر بھی، جنایات میں جس میں کوئی آپ جنایت کرتے ہیں، کسی کا کوئی نقصان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پہ زمان آتا ہے، مالی یا جانی زمان، وغیرہ اس کے علاوہ، مثلا مثال کے طور پہ، اذا قیل، جب یہ کہا گیا، یہ پوچھا گیا، سلم رجل علی راس رکعتین، کہ ایک آدمی نے دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، میں نے زور کی، یعنی زور کی دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، حل تفسد صلاتو، کیا اس کی نماز فاسد ہوگی؟ میں نے کہا وہ اسے پوچھیں گے، آمدن صاون، او قیل، یا یہ سوال کیا گیا کہ اکل فی حالت الصوم، ایک آدمی روزے کی حالت میں کھا لیا، ٹھیک ہے نا جی، تو کل، تو پھر اس سے کہا جائے گا، اس کو کہو گی افعال ذالک سہوا او عمدا، اس نے یہ ساون کیا یا آمدن کیا ہے، جب تک یہ تعین نہیں ہوگا تب تک آپ جواب دیں گے، ہو سکتا ہے اس نے آمدن کیا، آپ ساون کا جواب دیں، آپ ساون کا جواب دیں، اس نے آمدن کیا، وَإِذَا قِيلَ، اب جو یہ کہا جائے کہ عبد باع عینا، کہ ایک غلام ہے، اس نے کوئی ایک چیز بیچ دی، اس کا کیا حکم ہے، تو اس سے پوچھیں گے کہ بھئی غلام معزون ہے یا غلام محجور ہے، معزون کا مطلب ہے جس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہے تو بے ہو جائے گی، اور اجازت نہیں دی تو محجور ہوگا، اس کی بے نہیں ہوگی، ہے نا، تو پوچھا جائے گا، سوال کا رخ متعین کیا جائے گا، فیقال، تو کہا جائے گا کہ ما ہوا، کہ وہ غلام کیسا ہے، معزون او محجور، تو وہ غلام یعنی بے و شراء کے اندر اس کو اجازت ہے، معزون ہے یا محجور ہے، اس پر پابندی ہے، وَإِذَا قِيلَ، اسی طرح کہا گیا، قتل رجل رجلا، کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، ماذا علیہ، اس کے اوپر کیا لازم ہو، ہم کہیں گے بھائی کیسے قتل کیا، قتل کی تو 5 قسمیں ہیں، ہر قسم کا حکم الگ ہے، اس میں دیت وغیرہ کے احکام ہیں، کفارے کے احکامات ہیں، وہ الگ الگ ہیں، فیقال، اس سے پوچھا جائے گا کہ آمدن او خطان، کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا یا غلطی سے، او شبہ آمدن، یا اس نے شبہ آمد کے ذریعے قتل کیا، وہ بھی ای آلت، کس آلے سے قتل کیا، یعنی اس نے کون سی چیز ماری اس کو، ہو سکتا ہے اس نے پین اس کی طرف پھینکا اور پین اس کو لگ کے، مگر پین سے تو لوگ نہیں مرتے، ٹھیک ہے نا، اس سے حکم کے اندر فرق پڑ جائے گا، کیونکہ قتل آمدن کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا جارحہ اعلیٰ ہو جس سے عام طور پہ قتل ہوتا ہے، اور خطا کا مطلب ہے کہ جس سے عام طور پہ قتل نہیں ہوتا اور اس کو لگ جائے مر جائے، ٹھیک ہے نا، یا شبہ مد ہے، ہر ایک صورت کا تعین ہوگا، وَإِذَا قِيلَ، اور جب یہ کہا جائے کہ رجل زنا، ایک آدمی نے زنا کر لیا، ماذا علیہ، اس پہ کیا لازم ہوگا، اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ زنا کرنے والا اگر اس کی زنا ثابت ہوتا ہے تو محسن کا حکم اور ہے، غیر محسن کا حکم اور ہے، فیقال، تو اس سے کہا جائے گا ہوا محسن او غیر ذالک، او غیر ذالک، کہ وہ محسن ہے یا غیر محسن ہے، وہ نظائر کثیر، اس کی بہت ساری مثالیں، تو عام طور پہ جو سوال ہوتے ہیں مطلق سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ سوال کا جواب دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اصول نمبر 35 فرمایا کہ ان الحادثة اذا وقعت ولم يجد المؤول فيه جوابا ونظيرا في كتب اصحابنا فانه ينبغي له ان يستنبط جوابها من غيرها، اما من الكتاب او من السنة او غير ذلك مما هو الاقوى فالاقوى، فانه لا يعدو حكم هذه الاصول، ٹھیک ہے، یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی نیا واقعہ پیش آ جائے،
کوئی نیا معاملہ پیش آ جائے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اور جو جواب دینے والا مفتی ہے اس کو کوئی جواب یا اس کی کوئی نظیر اس کو اصحاب حنفیہ کی کتابوں میں نہ ملے، اس نے بڑا دیکھا اس قسم کا مسئلہ کوئی ملا نہیں، اول تو یہ ممکن نہیں ہوتا عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اصول بتا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسی صورت میں جو جواب دینے والا ہے اگر وہ متبحر عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے جواب کو اس کا استنباط کرے، قرآن کے اندر دیکھے، کتاب اللہ میں دیکھے، سنت رسول میں دیکھے، اس کے علاوہ اجماع ہے، قیاس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اصحاب نے اصول لکھے ہیں، مسائل لکھے ہیں، اس میں سے تلاش کرے، ایک ترتیب سے چلے، سب سے پہلے قوی کو دیکھے، قرآن کریم میں سے دیکھے، وہاں پہ ہے تو جواب دے دے، وہاں پہ نہیں ہے تو پھر سنت رسول کی طرف آئے، وہاں پہ نہیں ہے تو اجماع کی طرف آئے، وہاں پہ نہیں ہے تو پھر قیاس کی طرف آئے۔ تو سب سے پہلے قوی دلیل الاقوی فالاقوی، یعنی پہلے زیادہ قوی کو پھر کم قوی کو، اس طرح رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنه لا يعدو حکم هذه الأصول، اس لیے کہ حکم جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا ان اصولوں سے، ہر مسئلے کا جو حکم ہے وہ ان اصولوں میں سے کسی نہ کسی اصول کے اندر پڑا ہوگا، یا تو کتاب اللہ میں ہوگا، یا سنت رسول میں ہوگا، یا اجماع میں ہوگا، یا قیاس میں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حکم جو ہوتا ہے وہ خالی نہیں ہوتا، خارج نہیں ہوتا ان دلائل سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ترجمہ اس کا یہ کیا کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیش آئے اور جواب دینے والا ہمارے اصحاب کی کتب میں اس کا کوئی جواب یا نظیر نہ پائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا جواب دیگر دلائل میں تلاش کرے، یا تو کتاب اللہ میں دیکھے، یا سنت رسول میں، یا ان کے علاوہ سب سے قوی پھر اس سے کم قوی دلیل کی بنیاد، یعنی وہ اس ترتیب سے ہے کہ پہلے سب سے قوی دلیل کو دیکھیں، اس کو بنیاد بنائیں، پھر اس کے بعد اس سے کم دلیل کی طرف آئے، کیونکہ حکم ان اصولوں سے تجاوز نہیں کرتا۔ فإنه لا يعدو حکم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی بھی حکم تجاوز نہیں کرتا هذه الاصول ان اصولوں سے، یہاں اگر آپ اس کا اعراب جو ہے وہ یوں پڑھیں کہ فإنه لا يعدو، کہ بے شک حال یہ ہے کہ تجاوز نہیں کرتا حکم، کوئی بھی حکم تجاوز نہیں کرتا هذه الاصول ان اصولوں سے، یعنی ہر چیز کا حکم ان اصولوں کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، ان اصولوں سے باہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر ہم اس کو یادو کے اندر ضمیر کو فاعل بنا لیں اور اس سے مراد وہ واقعہ لے لیں، اور تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا جی، ان اصولوں کے حکم سے، تو ایسی صورت میں حکم حاضر اصول بن جائے گا، یعنی ان اصولوں کے احکام میں سے وہ باہر نہیں ہے، لیکن یہ پہلی صورت زیادہ بہتر ہے کہ ہم حکم کو فاعل بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں کہ ان الحادثۃ اذا وقعت، کہ جب کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آ جائے، ولم یجد المؤول فیہ جوابا، اور جواب دینے والا، تعویل کرنے والا کوئی جواب اس کا نہ پائے، وہ نذیرا، اور نہ کوئی اس کی نظیر، نہ کوئی اس جیسا مسئلہ پائے، فی کتب اصحابنا، ہمارے اصحاب حنفیہ کی کتابوں میں، فإنہ ینبغی لہ، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان یستنبط جوابہا، کہ اس کے جواب کا استنباط کرے، من غیرہا، اور جگہوں سے، اما من الکتاب، یا تو کتاب اللہ سے، او من السنہ، یا سنت رسول سے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور دلائل سے، مما، ان دلائل میں سے، هو الاقوی، جو سب سے قوی ہو، فل اقوی، پھر اس کے بعد جو قوی ہو، اس سے کم قوی، فإنه لا يعدو حکم هذه الاصول، اس لیے کہ کوئی حکم جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتا ان اصولوں سے، یہ بالکل واضح ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو صحابہ کرام کا طرز تھا وہ یہی تھا اصول الافتاء وغیرہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے وہ انہوں نے ان کو خود یہ تلقین کی بھئی حکم کو، جیسے حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا کہاں سے فیصلہ ہوا؟ فرمایا کتاب اللہ سے، فرمایا کہ اس میں نہ پاؤ، سنت رسول سے، فرمایا نہ پاؤ تو کہنے لگے قیاس کروں گا، اس صورت وقت کے اندر چونکہ اجماع کا تصور نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے قیاس کا وہاں پہ ذکر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو قاعدہ ہے، اس کے مثال کے طور پہ علامہ نصفی فرماتے ہیں قال فالمسائل المقررہ، کہ وہ جو مسائل طے شدہ ہیں، یعنی وہ مسائل مقررہ کا معنی ہے کہ جو مستنبط شدہ ہے، بیان شدہ ہیں، طے شدہ ہیں، مستخرجۃ من هذه الاصول، اسی اصول سے کیا ہیں وہ
مستنبت ہیں، یعنی جتنے مسائل فقہائے حنفیہ نے پہلے نکالے ہیں وہ بھی اسی اصولوں کے تحت نکالیں، کتاب اللہ سنت رسول اجماع قیاس والنوازل الحادثہ مستخرجۃ منہا ایضا، اور اسی طرح جو نئے پیش آنے والے نوازل ہیں، نوازل کو معنی نازل ہونے، حادثہ کا معنی نئے، یعنی نئے پیش آنے والے مسائل وہ بھی مستخرج ہیں اسی طرح، انہی سے کیا ہے، ان کو نکالا گیا، انہی اصولوں سے نکالا گیا، تو لہٰذا جو بھی نیا مسئلہ آئے گا تو ان کو اسی اصولوں سے نکالیں گے۔ قاعدہ نمبر 36 نمبر، الاصل اصول یہ ہے کہ ان اللفظ اذا تعدى معنیین، کہ اصول یہ کہ جب کوئی لفظ متعدی ہو دو معنوں کی جانب، یعنی کسی لفظ کے دو معنی ہو، احدہما اجلا من الاخر، اگر ہم اس کو احدہما پڑھیں تو پھر یہ معنیین سے بدل ہوگا، اور احدہما فاعل بنائیں، اس کو مبتدا بنا دے تو خبر محذوف ہوگی یا مبتدا محذوف ہوگا، الاول، ٹھیک ہے نا جی، تو احدہما اجلا من الاخر، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے معنی کے نسبت زیادہ واضح ہو، ٹھیک ہے نا، زیادہ کلیئر ہو، والآخر اخفا، جبکہ دوسرا معنی تھوڑا سا مخفی ہو، تو ایسی صورت میں فإن الأجل املک من الاخفا، تو ایسی صورت میں جو زیادہ واضح معنی ہوگا وہ زیادہ مناسب ہوگا مخفی معنی سے، املک کا معنی کہ وہ زیادہ مالک ہوگا یا زیادہ یعنی معنی خیز ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو زیادہ فوقیت ہوگی اخفا سے، تو جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں جن میں سے ایک معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو اور دوسرا پہلے کے مقابلے میں زیادہ خفا والا ہو، تو زیادہ واضح معنی مخفی معنی کے مقابلے میں بہتر ہوگا، یعنی زیادہ واضح معنی مراد دیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ جو علامہ نصفی نے مثال ذکر کی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہے نا آیت کی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے قسموں میں لغو قسمیں ہیں اس پہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، آگے فرمائے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تمہارا مواخذہ فرمائیں گے ان قسموں میں جن کا تم نے ارادہ کیا ہو، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پہ جو عقدتم کا لفظ ہے، عقدتم الایمان، ٹھیک ہے نا، اب لفظ عقد جو ہے اس سے ہمارے اصحاب حنفیہ نے جو معنی لیا ہے وہ مراد لیا کہ وہ قسم جو مستقبل کے اعتبار سے کھائی جائے، یعنی آئندہ کے اعتبار سے کہ میں یہ نہیں کروں گا میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور فقہائے شافعیہ نے عقد سے مراد دل کا پختہ ارادہ لیا ہے، کہ جو اس نے دل کا پختہ ارادہ کیا وہ مراد ہے، اور وہ ماضی کے اندر بھی ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اصحاب حنفیہ نے جو معنی لیا ہے علامہ نصفی فرماتے کہ وہ زیادہ واضح ہے، اس لیے کہ عقد تم عقد سے ہے، اور عقد جو ہے مستقبل میں ہوتا ہے ماضی میں نہیں ہوتا، جب کوئی انسان کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کرنے کے ساتھ وہ مستقبل میں عقد کرے گا ماضی میں نہیں کرے گا، لہذا اس سے عقد سے مراد وہ قسم لی جائے جو مستقبل میں ہوتی ہے جس کو ہم یمینی منعقدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی نا، جس کو فقہائے حنفیہ نے یمین منعقدہ قرار دیا ہے، اور جو فقہائے شافعیہ نے عقد سے مراد لیا ہے دل کا پکا ارادہ، تو وہ کہتے ہیں دل کا ارادہ ماضی میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا والا جو معنی ہے وہ زیادہ واضح ہے، اگر عقد کے دونوں معنی آتے ہیں، لیکن جو ہم نے معنی لیا وہ زیادہ واضح، اس لیے عقد جو ہے وہ عقد ہوتا ہے مستقبل میں، نہ کہ ماضی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، مستقبل کا معنی کہ جب آپ کر رہے ہیں تو نیکسٹ جا کے وہ عقد ہو رہا ہے۔ تو قال علامہ نصفی نے جو مثال جس میں فرمایا کہ ومن ذالک، اور اسی میں سے ایک قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ترجمہ اس کا یہ کہ بلکہ اللہ مواخذہ فرمائیں گے جو تم نے جن قسموں کا تم ارادہ کر چکے یا جن قسموں کا تم نے ارادہ کیا، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ کیا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ حملہ اصحابنا، ہمارے اصحاب نے اس کو محمول کیا علی العقد الذی، اس عقد پر جو هو الجلی، جو زیادہ جلی واضح ہے، یعنی عقد کا معنی جو زیادہ واضح ہے، عقد تم سے مراد عقد لیا ہے، وہ عقد کا زیادہ معنی واضح معنی کیا ہے، وذالک فی المستقبل، مستقبل میں ہوتا ہے، وہ حملہ الشافعی علی العقد الذی هو عزم القلب،
اور شافیہ امام شافی نے اس کو محمول کیا اس عقد پر جو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، وذالک یقول الماضی ایضا، اور یہ ماضی پر بھی بولا جاتا ہے، والاول اجلا من، تو لیکن پہلا معنی زیادہ جلی ہے، کیونکہ عقد کا معنی کیا ہے، یعنی عقد کا معنی کسی چیز کو وجود دے رہا ہوں، وجود مستقبل کے اعتبار سے ہوتا ہے، ماضی کے اعتبار سے نہیں ہوتا، تو فکان اولا، تو لہٰذا یہ معنی کیا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصول نمبر 37 نمبر، اصول یہ کہ الاصل انه يجوز ان يكون اول الايه على العموم واخرها على الخصوص، ٹھیک ہے نا، تعکسی، یعنی ممکن ہے کہ کسی آیت کا ابتدائی حصہ، شروع والا حصہ عام ہو اور اس کا آخری حصہ خاص ہو، جس طرح اس کا عکس ہو سکتا ہے کہ شروع والا حصہ جو ہے خاص ہو، اگلا حصہ عام ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ تو آیت کے بارے میں ایک مطلقاً اصول ہے، یہ حدیث کے اندر بھی اصول چل سکتا ہے اور فقہا کے کلام میں بھی چل سکتا ہے، تو یہ آپ کو عبارات سمجھنے کے لیے بات بتا دی کہ یہ ممکن ہے کہ آیت کا اول حصہ عام معنی پر مشتمل ہو اور اس کا آخری حصہ خصوصی معنی پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے نا جی، جیسے کہ اس کا عکس ممکن ہے، یعنی آیت کا پہلا حصہ خاص اور دوسرا عام، یہ عام اصول ہے جو اجتہاد فقہ کے علاوہ دیگر علوم میں بھی معمول بھی ہے، مطلب یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کا ابتدائی حصہ ایک عام حکم کو بیان کرے اور آیت کا آخری حصہ اس عمومیت میں تخصیص کر دے، یا اسی طرح اس کا برعکس ہو، یعنی آیت کا ابتدائی حصہ خاص معنی پر مشتمل ہو اور آیت کا دوسرا حصہ یا آخری حصہ اس خاص موضوع میں عمومیت کا معنی پیدا کر دے۔ مثلا جو علامہ نصفی نے مثالیں دی ہیں، اس مثال میں سے یہ ایک مثال یہ ہے، من ذالک قولی تعالیٰ ومن قتل مؤمنا خطأ، کہ جس نے کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کیا تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو وہ کیا کرے، ایک غلام کو، مؤمن غلام کو آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الیہ، اور اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرے، اس کے ورثاء کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب کہا تو اس آیت کے بعد آگے فرمایا کہ ثم قال فی الذی، پھر اس شخص کے بارے میں فرمایا اسلم، جو مسلمان ہو گیا، فی دار الحرب، دار الحرب کے اندر، ولم یہاجر الینا، لیکن اس نے ہماری طرف ہجرت نہیں کی، یعنی اس آیت کے ابتدائی حصے میں تو یہ کہا نا کہ جس نے مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو وہ غلام آزاد کرے اور دیت ادا کرے، لیکن اس کے بعد ایک اور حکم بیان کیا کہ وہ شخص جو مسلمان ہو گیا، دار الحرب میں رہا اور ہجرت نہیں کی، اگر ایسا شخص قتل ہو گیا، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے، ایسی قوم میں رہ رہا ہے جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مِن مُؤْمِنٌ، ٹھیک ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ یا وَهُوَ مِن مُؤْمِنٍ ہے، میرے خیال میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ من نہیں ہوگا، تو دیکھ لیں، بہرحال قرآن کریم کی آیت ہے، میں چونکہ حافظ نہیں ہوں تو، اور وہ کیا ہوئی، میں بھی چیک کرتا ہوں اس کو، کہ وہ جو ہے وہ مومن ہو تو فتحریر رقبۃ مومنہ، تو اب کیا ہے، صرف غلام کو آزاد کرنا ہے بس۔ آیت کا اول حصہ عام تھا، اس میں دو حکم تھے، ایک تو اس کے اندر حکم تھا کہ وہ غلام کو بھی آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو دیت بھی دے، لیکن دوسرے حصے میں کیا فرمایا کہ وہ کیا کرے، غلام کو آزاد کرے، بات سمجھ آ گئی نا۔ تو یہ ہے کہ آیت کا جو اول حصہ ہے وہ عام ہو اور پھر دوسرا حصہ کیا کر دے، اس کو خاص کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، ولم یکن، اچھا یہ آیت ہے اس طرح، دیکھیں ذرا کہ میں نے آیت نکال لی، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، یہ من نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ میں عرض کر رہا تھا، فتحرير رقبة مؤمنة، یہاں پہ یہ غلط لکھا گیا، ٹھیک ہے، یہ میم، تو ولم یکن دیت مسلمۃ الی اہلی، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی اس کے گھر والوں کو دیت بھی دے دے، بات سمجھ آ گئی، تو یہ تو پہلی مثال ہوگی کہ آیت کا اول حصہ عام تھا اور دوسرا حصہ خاص، ویجوز ایضا، اور یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے کہ ان یکون اول الآیت الخصوص، کہ آیت کا اول حصہ خاص ہو، وآخرها علی العموم، اور اس کا دوسرا حصہ عام ہو، اس کی مثال دے رہے ہیں، وہ قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، تو کوئی حرج نہیں ہے
کہ ان دونوں کے درمیان وہ کیا کر لیں، صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. یعنی میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کے حق میں پہلے فرمایا کہ میاں بیوی کے حق میں صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلے تو اس صلح کی بات کی جو خاص صلح ہے، جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کے بعد عام صلح کی بات کی. فرمایا والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے جہاں پہ بھی ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو یا کہیں پہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پہ آیت کا اول حصہ جو ہے وہ خاص تھا، فلا جناح علیہما ان یصلحا. ٹھیک ہے جی. تو یہ خاص میاں بیوی کا صلح. پھر آگے فرمایا والصلح خیر، تو وہ کیا کر دیا، اس کو عام کر دیا. تو یہ ہے آیت کا اول حصہ خاص اور اگلا حصہ عام. قولہ بینہما صلحا فی حق الازواج، یہ جب کہا نا کہ بھئی بینہما فلا جناح ان یصلح بینہما، کہا تو صلحا فی حق الازواج، یہ میاں بیوی کے حق میں صلح. وہ صلح خیر اعم من الاول، اور جو آگے کا وہ صلح خیر یہ پہلے سے عام. تو ایک خاص صلح ہے میاں بیوی کا، اور دوسرا عام صلح ہے. تو آیت کا اول حصہ خاص اور دوسرا حصہ عام. اصول نمبر 38، الاصل ان التوفیقین اذا تلاقیا وتعارضا. اصول یہ کہ جب دو احکام ایسے ہوں جو آپس میں مل جائیں، وتعارضا، اور دونوں باہم متعارض ہوں، وفی احدہما ترک اللفظین علی الحقیقہ، اور اس میں ایک کو حقیقی معنی پہ چھوڑا جا سکتا ہو، فهو اولا، تو اس کو لینا زیادہ بہتر ہو. یہ دو دلائل آپ کے پاس آ گئے، دو روایات آ گئی، دونوں باہم متعارض ہیں، کس کو لیں کس کو چھوڑیں. فرمایا کہ اس میں سے اگر ایک وہ ہے جس میں اگر اس کو حقیقی اس میں لفظ کی حقیقی معنی مراد لیا جا رہا ہے تو اس کو لینا زیادہ بہتر ہو. تو جب دو روایات جو باہم ملے ہوئے ہوں، یعنی ایک موضوع کے بارے میں، اور وہ دونوں باہم متعارض ہوں، اور ان دونوں میں سے ایک روایت میں دونوں الفاظ کو اپنی حقیقی معنی پر رکھا جا رہا ہو، تو اس کو لینا زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو الاصل ان التوفیقین، اصول یہ کہ جب دو روایات ہوں، اذا تلاقیا، جب وہ دونوں آپس میں مل جائیں، یعنی ایک موضوع کے بارے میں ہوں، وتعارضا، اور دونوں متعارض ہوں، وفی احدہما ترک اللفظین، اور ایک روایت کے اندر کیا ہو، اس میں دونوں الفاظ کو رکھا جا رہا ہو، چھوڑا جا رہا ہو، الحقیقہ حقیقی معنی. دونوں الفاظ کا کیا مطلب، یعنی ایک روایت کے بھی اور دوسری روایت کے بھی، فهو اولا، تو اس کو لینا زیادہ بہتر ہوگا. یعنی مقصد یہ کہ جب دو روایات ایک ہی موضوع اور مسئلے سے متعلق ہوں، اور دونوں روایتوں میں سے ایک میں ایک لفظ ہو اور دوسرے میں دو الفاظ ہوں، اور دو الفاظ والے کو مراد لینے میں چونکہ پہلی روایت کے الفاظ پر بھی عمل ہوتا ہے، اس لیے اس روایت کو لینے اور دوسری روایت کو اس کے ضمن میں لانا یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح دونوں روایت میں تطبیق ہو جائے گی، یعنی دونوں روایات پر معنی پر عمل ہو جائے گا. مثال ذرا سمجھے. علامہ نصفی نے مثال دی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من ذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة. ایک روایت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ استحاضے والی عورت جو ہے وہ ہر نماز کے وقت کے اندر وضو کرے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت وقول علیہ الصلوۃ والسلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، اس مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے. اب پہلے میں لوقت کل صلاۃ، اس میں دو الفاظ ہیں، اور دوسرے میں ایک لفظ ہے لکل صلاۃ. اگر ہم پہلے والے کی روایت کو لے لیں تو اس میں دونوں روایتوں پہ عمل ہو جائے گا. یعنی یہ فرمائے کہ ہر نماز کے وقت کرے، اور دوسری روایت کے اندر ہم لام کو وقت کے معنی میں لے لیں گے. لیکن اگر دوسری روایت کو لیتے ہیں کہ لکل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وضو کرے، تو اس میں پہلی روایت پر عمل ختم ہو جائے گا. ہر نماز کے وضو کا مطلب کہ فرض پڑے نفل پڑے تو وضو کرتی رہے، اور وقت کل صلاۃ کا معنی ہے کہ اس پورے وقت میں ایک وضو کر لے جتنی نمازیں پڑھ لیں. تو ہمارے اصحاب حنفیہ نے پہلی روایت کو لی ہے. عمل اصحابنا بہما، ہمارے اصحاب نے دونوں روایتوں پر عمل کیا. کس طرح، وقالوا، انہوں نے کہا کہ تمتد طہارتها فی الوقت، کہ اس عورت کی طہارت مسلسل رہے گی، ممتد رہے گی، لمبی رہے گی اس وقت کے اندر. لأن فی الاول ذکر الوقت، اس لیے کہ پہلی جو روایت ہے اس میں وقت کا ذکر ہے، والثانی یحتملہ، اور جو دوسری روایت ہے اس میں وقت کا احتمال ہے، کیونکہ وہاں پہ لکل صلاۃ ہے نا. فإن الصلاۃ تذکر ویراد بها وقتها، اس لیے کہ بعض اوقات نماز کا ذکر ہوتا ہے، اس سے وقت مراد لیا جاتا ہے. یہ یعنی متعارف ہے یہ. تو جب اس روایت میں مستحاضہ توضؤ لکل صلاۃ، تو اس سے مراد کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اس سے وقت مراد ہوگا. مثلا اس کی مثال دے دی ایک اور، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
قال علیہ الصلوۃ والسلام، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اینا ادرکتنی الصلاۃ، جہاں بھی مجھے نماز ملے. اب اس کا مطلب نماز ملے نہیں ہے، جب بھی میرے اوپر نماز کا وقت آئے، یہ مقصد ہے. میں کیا کروں؟ تیمم تو میں کیا کروں گا؟ تیمم کروں. اے وقت الصلاۃ، یہ ہے اینما ادرکتنی الصلاۃ، یعنی وقت الصلاۃ، جہاں پہ بھی مجھے نماز کا وقت میرے اوپر آئے. وما قال شافعی، اور جو امام شافعی نے فرمایا کہ انہ موقت بالصلاۃ، یہ جو مستحاضہ کا وضو ہے وہ نماز کے ساتھ موقت ہے، یعنی ایک نماز کے اندر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے گی. فی اول بالصریح الثانی، اس میں دوسری روایت کے صریح الفاظ پر تو عمل ہے، لیکن وہ القا کلمۃ الوقت من الحدیث، تو اس میں جو دوسری روایت کے اندر لفظ آ رہا ہے وقت کا، وہ حدیث میں سے گرایا جا رہا ہے. وہاں پہ تو نا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں، تو اب دوسری روایت پر عمل کریں گے تو پہلی روایت میں جو وقت کا لفظ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، گویا کہ آپ نے اس کو نکال دیا. اس لیے اصحاب حنفیہ نے پہلی روایت پہ عمل کیا جس میں وقت کل صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے، اور دوسری روایت توضع لکل صلاۃ کے اندر وقت کا احتمال ہے، کیونکہ بعض حنفی تو کہتے ہیں کہ بھئی لام وقت کے لیے ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جسے قرآن نے فرمایا دلوک الشمس کی نماز قائم کرو سورج کے دلوک کے وقت، نہیں لوقت دلوکہا. یا یہاں پہ دوسرا استدلال کہ جو بعض اوقات نماز پڑھ کے وقت مراد دیا جاتا ہے، لکل صلاۃ سے مراد وقت الصلاۃ، کل وقت الصلاۃ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ این ادرکتنی الصلاۃ تیمم، تو این ادرکتنی، جہاں پہ بھی مجھے نماز ملے، یعنی این ادرکتنی وقت الصلاۃ. تو اس لیے اصحاب حنفیہ نے پہلی روایت پر عمل کیا جس سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہوگی، دونوں روایتوں پر عمل. قاعدہ نمبر 39 نمبر قاعدہ یہ ہے کہ ان البیان یعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا، کہ جو کسی چیز کے جو بیان ہوتے ہیں، کسی وضاحت ہوتی ہے، کوئی تشریح ہوتی ہے، اس کا یعنی بیان کا اعتبار ابتدا سے ہوگا اگر ابتدا درست ہو. اگر ابتدائی درست نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یعنی کسی چیز کی وضاحت اور تشریح وہی معتبر ہوتی ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے بھی درست ہو. یعنی کسی مبہم، غیر واضح یا غیر معین چیز کی وضاحت کو ایسے بیان سے واضح کرنا درست ہے جو بیان اپنی ابتدا کے اعتبار سے بھی درست ہو. لیکن اگر کوئی کلام اپنی اصل کے اعتبار سے بھی درست نہ ہو تو ایسے بیان کی وضاحت، توضیح اور تعین بھی معتبر نہیں ہو. مثلا علامہ نصفی نے ایک مثال اس کی دی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی 2 بیویوں سے کہا، ٹھیک ہے نا، اور دونوں بیویاں ایسی ہیں جن سے دخول ہو چکا ہے، ان سے کہا کہ تم دونوں کو طلاق. پھر اس نے عدت کے دوران دونوں میں سے ایک کو کہا، ٹھیک ہے نا، یوں کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو 3 طلاقیں، تم دونوں میں سے ایک کو 3 طلاقیں. تو اب جب تک ان کی عدت باقی ہے تب تک تو اس بات کو وہ بیان کر سکتا ہے کہ اس کی مراد کون سی خاتون ہے. کیونکہ اگر یہ شروع میں ہی جب نکاح میں تھی، شروع میں ہی کسی ایک کو کہتا کہ تمہیں 3 طلاقیں، تو 3 ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر عدت کا وقت گزر جائے پھر یہ بیان کرے تو اس کے بیان کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب عدت گزر گئی تو اس میں نکاح میں نہ رہی نا. جب نکاح میں کوئی خاتون نہ ہو، اس کو آپ ابتدان طلاق دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے. تو جب ابتدان ہی بیان درست نہیں ہے تو اب وہ درست نہیں ہوگا، یہ مقصد کہنے کا ہے. تو قال علامہ نصفی نے فرمایا، آپ وقت تھوڑا میں اس کو پورا کرتا ہوں، میں مسائل ہی اس قاعدے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اندر الرجل اذا قال لامرأتین لہو، کی جب ایک آدمی نے اپنی 2 بیویوں سے کہا، وقت دخل بہما، جبکہ وہ دونوں سے دخول کر چکا تھا، انتما طالقان، تم دونوں کو طلاق. ثم قال لهما وهما في العدة، پھر اس نے دونوں سے کہا جبکہ وہ عدت میں ہیں، احداکما طالق ثلاث، تم میں سے ایک کو 3 طلاقیں. اب کون سی ایک ہے؟ فلہ البیان ما دامتا فی العدہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو بیان کر دے جب تک وہ دونوں عدت میں. فی ایتہما صح، کہ اس نے کون سے کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں درست ہو جائے گی. کما، یہ ایسا ہی ہوگا کہ لو ابتدا ذالک، کہ جیسے کہ اس نے ابتدائی طلاق دے دی، جیسے اس کی نکاح میں دونوں تھیں تو اس نے کسی ایک کو 3 طلاق دے دی تو ہو جائے گی. تو اسی طرح یہاں پہ عدت کے اندر بیان کرے گا تو بیان درست ہو جائے گا. لیکن فإن ذالک التوفیق، اچھا جی، فإن ذالک، اچھا جی، اچھا یہ بات میں کوئی گڑبڑ لگ رہی مجھے. اچھا جی، فإنه لو ابتدا ذالک، اچھا لم یصح، ٹھیک ہے. یہاں پہ اصل بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عدت گزر گئی تو پھر جو ہے اس کا بیان کا اعتبار نہیں ہوگا. فإنه لو ابتدا ذلك لم يصح، اس لیے کہ اگر یہ ابتدان ہی ایسا کہتا تو پھر یہ
بیان درست نہ ہوگا. ٹھیک ہے. ولوین قضت عدت احداہما، اور تیسری صورت یہ کہ اگر ان دو خواتین میں سے ایک کی عدت گزر گئی، ٹھیک ہے نا، بقیت الاخرى للثلاث، تو پھر ایک ہی بچ گئی، اس کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. تمت بعون اللہ تعالی والحمد للہ علی کل حال وعلی رسولہ وعلیہ الصلوۃ والسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. هذا المرام والله اعلم بحقیقت الکلام. جو اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی کوئی تو پھر مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی وقت ختم ہو گیا ہے.